السلام علیکم دوستو، میرا نام حماد رضا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے تو تھینک یو سو مچ، نہیں کیا تو کائنڈلی کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ دوستو میں بات کرنا چاہتا ہوں 14 اگست 1947 کے کس طرح ہمارے بزرگان دین نے عظیم قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا۔ مائیگریشن کے وقت لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی عزتیں لوٹی گئیں۔ آج 14 اگست پاکستان نے سیلیبریٹ کی ہے 2022 میں۔ میں آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ 2022 14 اگست قائد اعظم کے مزار پر اس طرح سیلیبریٹ کی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں گئے اور باجے بجائے۔ یہ سیلیبریشن کا صحیح طریقہ نہیں، یہ تو آپ نے الٹی قائد اعظم کے مزار کی توہین کی ہے۔ مقصد تو وہاں جا کے ان کو ثواب پہنچانا ہے، وہاں جا کے فاتح خوانی کیجئے، ان کی یاد کو تازہ کیجئے، پروگرام منعقد کیجئے، ان کے کارنامے بتائیے، ان کا لائف سٹائل بتائیے، کس طرح انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا، کامیابی کی طرف لے کر آئے۔ لیکن اس طرف تو ہم آنے کو تیار ہی نہیں۔ ہمیں تو یہ ایک باجا پکڑا دیا گیا ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ 14 اگست کو صبح سے لے کے شام تک یہ آپ نے باجا بجانا ہے، تبھی آپ کی سیلیبریشن قبول ہوگی۔ واٹ از دس؟ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور 14 اگست 2022 اسلام آباد میں حکومت پاکستان ایک ایونٹ منعقد کرتی ہے کہ جس میں دیکھا گیا ہے کہ آدھی ٹانگیں ننگی عورت ڈانس کر رہی ہے۔ سامنے سیاسی کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، ملٹری کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وزراء مشیر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم وقت اسلامی جمہوریہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب بھی تشریف فرما ہے، لیکن کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ یہ جو ہم ایونٹ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں، اس میں جو ہم کلچر لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں، ایکچولی یہ تو پاکستان کا کلچر ہے ہی نہیں۔ پاکستان بنا لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جو اسلام کے بنیاد پر ملک بنا ہے، آیا کہ یہ چیزیں اس میں ہیں یا نہیں؟ دوستو یہ تو چیزیں اسلام میں ہے ہی نہیں، نہ اسلام میں ہے، نہ اسلام نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے۔ یہ تو جہالت کی چیزیں ہیں، اور نہ ہی پاکستان کے کسی صوبے میں یہ کلچر ہے کہ ایک غیر محرم عورت غیر محرم مرد کی باہوں میں باہیں ڈال کے رقص کرے۔ آپ پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں قوم کو اس عظیم دن پر؟ اچھا، بحیثیت قوم ہم نے بھی نہیں سوچا، نہ ہی حکومت وقت نے سوچا کہ بلوچستان ہمارا صوبہ ہے، وہاں سیلاب آیا، بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی، لوگوں کا ذریعہ معاش تباہ ہو گیا، کھانے پینے سے لوگ تنگ ہیں۔ آیا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 14 اگست کے موقع پر اس دفعہ یہ دن ان بلوچستان کے لوگوں کے نام کر دینا چاہیے تھا کہ جو سیلاب کی وجہ سے زندگی کھو بیٹھے، سیلاب کی وجہ سے اپنے گھر بار، بیوی بچے، جانور کھو بیٹھے۔ حق تو یہ تھا نا، ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے تھا نا، لیکن آپ نے تو ان کا ذکر تک نہیں کیا۔ آپ نے تو انہیں ایسے سائڈ لائن کیا کہ جیسے وہ تو آپ کا صوبہ ہے ہی نہیں، جیسے وہ آپ کے بہن بھائی ہے ہی نہیں۔ دوستو یہ تو سرکاری لیول پر یہ چیزیں اناؤنس ہونی چاہیے کہ 14 اگست ہے، اس مرتبہ ہم بینڈ باجے یا جھنڈیاں جو خریدنی ہیں اس پر ہم پابندی لگاتے ہیں، ہم یہ جی ساری کلیکشن اکٹھی کرتے ہیں، بلوچستان میں متاثرہ لوگوں کو امداد فراہم کرتے ہیں، ان کے تعاون کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے پاؤں پر اٹھ کھڑے ہوں۔ کراچی میں دیکھیں بارش کی وجہ سے کتنا سیلاب آیا، لیکن مجال ہے کہ حکومت وقت نے 14 اگست کے موقع پر ان لوگوں کے ساتھ احساس کیا ہو، ان لوگوں کی پریشانی کو شیئر کیا ہو۔ اس منجرے پر آپ نے کروڑوں روپے تو لگا دیے، لیکن اس سے حاصل کیا ہوا آپ کو؟ ہر ملک کے ہم قرضئی ہیں، سود ہم پر ہے، تو ہم کس طرح ترقی کریں گے؟ معیشت ہماری تباہ ہے، سنتے ہیں کہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے، اور ایک طرف ہم 14 اگست پر کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں صرف منجرے پر، صرف ڈانس پر، جس کا نہ ہماری عملی زندگی میں کوئی کردار ہے، نہ ہماری دنیا میں اور نہ ہماری آخرت میں۔ تو پھر یہ چیزوں کو پروموٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف ایک یہی انٹرٹینمنٹ بچ گئی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو قوم کے سامنے، ملک کے سامنے، دنیا کے سامنے نچوا دو؟
آدھی آدھی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، قوم کی بیٹی نچا رہے ہیں آپ. یہ کس کلچر کو آپ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں. IMF سے آپ قرضہ لے رہے ہیں ملک کی بقا کے لیے. آپ پریزنٹ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو دکھا کیا رہے ہیں کہ بلوچستان میں سیلاب ہے، کراچی میں بارشوں کی وجہ سے بہت نقصان ہو چکا ہے، IMF سے ہم قرضہ لے رہے ہیں. اچھا، ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم کروڑوں روپیہ لگا کے 14 اگست کا ایونٹ، جس کو ہم مجرا بھی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں، وہ ہم سامنے پاکستان کی قوم کے پیش کرتے ہیں، پوری دنیا دیکھتی ہے. اور جو ہم IMF سے پیسے لیں گے تو ان کو ہم یہی شو کر رہے ہیں نا کہ ہم آپ سے جو پیسے لیں ہم نے انہیں بھی اسی طرح فضولیات میں خرچ کر دینا ہے. بظاہر آپ کا میسج تو یہی جا رہا ہے نا. تو دوستو، ہمیں اگر سرکاری لیول پر یہ چیزیں نہیں سمجھائی جاتی، حالانکہ ان کا حق ہے، تو ہمیں خود سے سٹارٹ کرنا ہے. ہمیں خود کی بہتری کے لیے، اپنے گھر کی بہتری کے لیے، اپنے محلے کی بہتری کے لیے، اپنے صوبے کی بہتری کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے ہمیں خود کو جھنجھوڑنا ہے، خود کو سٹیپ اٹھانا ہے، خود سے سٹیپ اٹھانا ہے کہ تاکہ ہم اپنا کردار ملک کی ترقی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں سہارے نہیں ڈھونڈنے. ہمیں اپنی معیشت کو خود بحال کرنا ہے، اپنے ملک کو ہمیں سود سے خود پاک کرنا ہے. تو اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم قرضے سے جان چھڑا لیں گے، سود سے جان چھڑا لیں گے. دوستو خیال کیجئے، جھنڈیاں اتنی لیا کریں کہ جتنی آپ کی ضرورت کے لیے ہیں. اگلے دن وہی کوڑا کرکٹ میں نظر نہ آئیں. پرچم کی توہین مت کیجیے. پرچم صرف جیب پر لگانے کا نام پاکستان نہیں ہے. محبت وہ ہے جو دل سے کی جائے. احسار، بھائی چارہ. ایک بھائی تکلیف میں ہے، دوسرا بھائی مجرا دیکھ رہا ہے، دوسرا بھائی 14 اگست کے ایسے فنکشن مینج کر رہا ہے کہ جس سے بے حیائی پروموٹ کر رہی ہے. سو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ خدا را خیال کیجئے، یہ کلچر ٹھیک نہیں. اگر اگلی 14 اگست پر ہمارا یہ عہد ہونا چاہیے کہ اب جو 14 اگست گئی ہے اس پر جو ہم نے کمی کوتاہیاں غلطیاں کی ہیں، نیکسٹ آنے والی 14 اگست پر ہم وہ رپیٹ نہ کریں. اگر کسی علاقے میں، کسی صوبے میں پریشانی ہے تو وہاں بازو بنے ان لوگوں کا، ان لوگوں کو سپورٹ کریں. اگر آج یہاں آپ خوشیاں منا رہے ہیں تو بلوچستان میں سیلاب سے لوگ برباد ہو چکے ہیں، تو کل کو جب آپ ووٹ مانگنے جاؤ گے، آپ ان کی حمایتیں لینے جاؤ گے تو وہ کس منہ سے آپ کو سپورٹ کریں گے؟ بتائیں، جب آپ کے مشکل وقت میں تو ان کے ساتھ کھڑے ہو ہی نہیں رہے. سو خدا را خیال کیجئے، وہ چیز پروموٹ کیجئے جس سے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اسلام کو مت بھولیے، اسلام کو پہلے رکھیے. یقین مانیے آپ کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آپ کا آخرت میں بھی فائدہ ہے. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ میسج پسند آیا ہوگا. جزاک اللہ. السلام علیکم.